میں بھی مسلمانوں کے سروں پہ ٹوپی اور چہرے پہ داڑھی باقی ہے، ورنہ جس طرح اندر کا اکاؤنٹ بیلنس خالی ہے، باہر کی آئیڈینٹی بھی رخصت ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن 47 بھارت کی آزادی 47 کی تاریخ میں بدقسمتی سے جب یہ مہان دیش بھارت کا بٹوارا ہو گیا تو مسلمانوں کی دو چیزیں مسلمانوں کی چلی گئی اس ملک سے۔ ایک، مسلمانوں کا دماغ اس ملک سے رخصت ہو گیا، اور دوسرا، اس ملک سے مسلمانوں کی جیب بھی رخصت ہو گئی۔ وہ بڑے ذہین لوگ اس ملک سے چلے گئے، وہ مالدار انڈسٹری والے، فیکٹری والے، وہ اس زمانے کے کارپوریٹ سیکٹر کے مالک حضرات، وہ اس ملک سے مائیگریٹ کر گئے اور انہوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا۔ لیکن یقین مانیے، مالداروں نے اس ملک کے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، دانشوروں نے اس ملک کے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ خدا بھلا کرے مدرسوں کے مولویوں نے میری قوم تمہارا ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہوتا تو یہ چند دنوں پہلے مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کے قبرستان کو، قبرستان ہونے کے باوجود عدالت کی چاچالوں کی، وکیلوں کی مکاری، کچھ اپنوں کی آئیکاری نے ہاتھ سے جس طرح مدھیہ پردیش بھوپال کے قلب میں مسلمانوں کے برسہا پرانے قبرستان کو مسلمانوں سے چھین کر اسے تبدیل کر دیا گیا، شاید تمہارے سروں پہ کوئی مسجد کا مینارہ بھارت میں نظر نہیں آتا۔ اللہ بچا کے رکھے ہمارے اکابرین امت کو۔ بھائی آمین کہہ لو، شاید آگے چل کر آمین کہنے کے لیے بھی گورنمنٹ کی پرمیشن لینی پڑے۔ جب تک فری ہے بول لو بھائی، جب تک فری ہے بول لو، جب تک آزادی ہے نماز پڑھ لو، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تجربہ ہوا نہیں ہوا رمضان میں؟ ارے بھائی ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا؟ اب تو مان جاؤ، اب تو مان جاؤ میرے عزیزوں۔ اللہ تعالی جب خفا ہو جاتے ہیں تو اپنے محبوبوں کو بھی تاپا دیتے ہیں کہ دیکھو مسجد میں اذان ہو رہی ہے مگر تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس وقت مسلمانوں کی جوش ٹھاٹے مار رہی تھی، نہیں مسجد کے بنا میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ کیوں؟ اب گرم بستر کے پہلو کے یار یاد نہیں آتے۔ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بھی رہ کر قبر کی تنہائیاں یاد آئی ہیں۔ اہل دل سے حال پوچھئے کیا گزرا ہے۔ مجھ سے ٹیلی ویژن میں پوچھا گیا انٹرویو میں اینکر نے کہ لاک ڈاؤن کو مسلمان فالو نہیں کرتے۔ میں نے کہا مائنڈ یور لینگویج، اپنی زبان کو ٹھیک کرو۔ اگر ہم فالو نہیں کرتے تو مسجدیں، آج ہم اپنے سینے پر پتھر رکھ کر مسجدوں میں نہیں جا رہے ہیں، اس سے بڑا فالو کرنا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا کہ رمضان شریف کا مہینہ اور ہم مسجد نہ جائیں۔ ارے ہم نے نہیں مانا تو کس نے مانا؟ آج تمہارے ہی ماننے کے چکر میں تو خدا کی نہیں مان پا رہے ہیں، جس کے لیے نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے۔ کس کی مانے؟ کس کی مانے؟ دیا رنگ بتوں نے تو خدا یاد آیا، خدا یاد آیا۔ پہلے جس کے چکر میں ہیئر اسٹائل کروا رہے تھے انہوں نے جب جوتے مارنے شروع کیے تو کہا میرے رب بھیج ابابیل۔ اللہ نے کہا ٹھہر، پہلے ابرہا کو تو بھیجو، پہلے ابرہا آ جائے پھر ابابیل آئے گا۔ ویسے معاف کیجئے گا، ابرہا نہیں آیا، وہ کوئی اور صاحب ہے جو بھی ہے موجود، ان کا نام ابرہا نہیں ہے۔ لیکن عزیزان ملت یاد رکھیے گا، آج جو ظاہر کی شناخت اور آئیڈینٹی اور یہ تشخص ہمارا باقی ہے، یہ یقیناً بزرگوں کی علماء کی مرہون منت ہے۔ میں یقیناً اسے اپڈیٹ کا قائل ہوں۔ زمانے کے تقاضے اور حالات کے تحت ہمارے ادارے کو بولڈ فیصلے لینے کی ضرورت ہے، میں بالکل اس کا قائل ہوں۔
جس زمانے میں بخار کا مرض شدید تھا ہمارے سائنٹسٹوں نے بخار کی دوا دریافت کی. جب ملیریا آیا تو اس کے ڈوزز بڑھائے گئے. جب ٹائیفائڈ آئی تو اینٹی بایوٹک کے ڈوزز بڑھائے گئے. ابھی سنا ہے کہ کرونا خالہ ٹہل رہی ہے آج کل. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سائنسداں اس کی دوا ڈھونڈ رہے ہیں, اس کی ویکسین ڈھونڈی جا رہی ہے, اور کہا بھی جا رہا ہے کہ ویکسین لگایا جائے گا. میں کہتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کو میں یہ اعتماد دلوانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ضرور ویکسین لگوائیں گے, لیکن ہم سے پہلے کسی اور کا بھی حق ہے جو بیچارے لاکھوں کے چناؤ میں ریلی کرتے ہیں, جو دن رات جنتا کی سیوا کرتے ہیں, جو دن رات کھٹے رہتے ہیں. دیش کے پورے منتری منڈل کو پہلے کورونا ویکسین لگوا دیا جائے, 6 مہینہ دیکھا جائے, پھر ہم تو غلام لوگ خادم لوگ لائن میں حاضر ہیں. بھائی ہم تو بالکل حاضر ہیں, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, ہم تو بہت بڑے دیش بھکت ہیں. ارے صاحب وہ کسی اور نے بھارت کو پینٹ سے سجایا ہوگا, کسی اور نے بھارت کی پینٹنگ بنائی ہوگی, کسی اور نے گلدستوں سے سجایا ہوگا, کسی اور نے بھارت کو لال قلعہ اور تاج محل سے سجایا ہوگا, کسی اور نے بھارت کو مختلف ذریعے اور مختلف نقش و نگار اور مختلف آرکیٹیکٹ سے سجایا ہوگا. ہم مسلمان ہیں جس نے اپنے دیش بھارت کو اپنے پیشانی کے سبتوں سے سجایا ہے. مگر سنا ہے کہ اندھوں نے مقدمہ دائر کیا ہے کہ سورج بہت دنوں سے نکل نہیں رہا ہے. فقیروں نے کہا ہے کہ ہم اس مقدمے کے خرچ کی ذمہ داری لیتے ہیں. لنگڑوں نے کہا ہے کہ ہم دوڑ دوڑ کر پیروی کریں گے. پھر بھی نظر نہیں آتا. ابھی 26 جنوری کو جب شان یوم جمہوریہ پریڈ ہو رہا تھا اور ہمارے دیش کے مہامہم راشٹرپتی جناب صدر جمہوریہ کا بڑے وقت سلامی لے رہے تھے, تو بہار کا ایک نوجوان مسلمان قمر الزما ہندوستان کے سب سے پاورفل ہتھیاروں کی کمانڈنگ کرتا ہوا کو سلامی دے رہا تھا, تو میں کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اے قانون, اے حکومت, تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا مگر ہم نے تمہیں قمر الزما دے دیا. تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا لیکن ہم نے تمہیں اے پی جے عبد الکلام دیا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس ملک کو دیتے رہیں گے. یہ مدارسی علماء اس ملک کو دینے کے لیے تو بیٹھے ہوئے بھائی, اس دینے کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. کہیے انشاءاللہ. اگر کسی کو نظر نہیں آتی تم قریب سے دکھائیں گے انشاءاللہ. دکھانا بھی آتا ہے, ہم دکھانے پر آ جائے تو اندھے بھی کہتے جی میں نے پڑھ لیا. علماء نے دیا اس ملک کو, اور آج بھی میں اپنی گورنمنٹ آف انڈیا سے کہتا ہوں کہ چائنا بہت پھدک رہا ہے, اچھل کود کر رہا ہے. دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا اور بارڈر کے لیے چائنا خطرہ بن گیا ہے. پاکستان کے آتنکوادی جب چاہتے گھر میں گھس کے واپس چلے جاتے ہیں. اگر ہمارے بارڈر کے آرمی اور فوجی جوانوں کو چائنا سے لڑتے ہوئے بھارت کی رکشا کے لیے, پاکستان سے لڑتے ہوئے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے, بھارت کو بچانے کے لیے اگر خون کی ضرورت ہو, جان کی ضرورت ہو, اے بھارت کے جوانوں, اے ملٹری فورسوں, ایک بار ہمیں آواز دینا. خدا کی قسم ہم مدرسوں سے اپنے بچوں کو کفن پہنا کر بھارت کی سرحدوں پہ پہنچا دیں گے. تکبیر, اللہ تم ہمیں آزمانا چاہتے ہو, تم آزمانا چاہتے ہو, یہ غلطی مت کرنا. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ بھارت کی آبرو کو خطرے میں نہیں پڑنے دیں گے. جب تک ہم زندہ انشاءاللہ بھارت کے تنکے کو بھی برباد ہونے نہیں دیں گے. یہی سنکلپ ہے ہمارا, یہی عہد ہے ہمارا, یہی مدرسوں کی شکشا ہے, یہی مدرسوں کی وانی ہے, اور یہی مدرسوں نے کیا ہے اور یہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں آتنکواد پلتے ہیں. ارے بھائی جب آپ کو خبر ہے تو پولیس کو بتاؤ نا, میڈیا والوں کو کیوں بتاتے ہو؟ میڈیا جج کب سے بن گیا؟ یہ اینکر تو بھینکر معلوم ہوتا ہے. ہاں شام میں جب ٹیلی ویژن پر آتے ہیں میک اپ کر کے, پینٹ ووٹ لگا کے, تو دیکھنے میں اچھا شریف کبوتر معلوم ہوتا ہے, زبان کھلتے ہی کوا بن جاتا ہے.
زبان کھولتے اجب آگ اگلنے لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے بھارت کی آزادی جب انگریزوں نے بھارت کو اپنے قبضے میں لیا، غلام بنایا. چھوڑیے صاحب، کون کون چمچا گیری کر رہے تھے وہ چھوڑ دیجئے. وہ نام لوں گا تو گھر کی بھیدی کھل جائے گی. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ ہم دیش بھکتوں میں اور میڈ ان چائنیز دیش بھکتوں میں فرق اتنا ہے کہ جب تمہارے پرکھے انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے تو ہمارے اکابر بھارت کی آزادی کے لیے پھانسی کے تختوں کو چوم رہے تھے. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد. ملک کی آزادی کی جنگیں جب شروع ہوئی، زبردست طریقے سے جنگ شروع ہوئی. اس جنگ میں علماء نے قربانیاں دی، مدرسوں نے اپنا کام شروع کیا. تم کہتے ہو آتنکواد پلتے. مدھیہ پردیش میں ایک منسٹر صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا کہ مدرسوں میں آتنکواد پلتا ہے. اللہ کا شکر ہے آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ آپ کا یہ خادم نے ان کو ٹھیک سے سلیقے سے جواب دیا. الحمدللہ. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ یوں ہی چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے. علماء غور فرمائیں، ایک پیغام دے رہا ہوں آپ کے لیے. یوں ہی چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے. پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ آپ کچھ اور مت سمجھ لیجیے گا، یہ بزرگوں کے جوتیوں کے دھول کی برکت ہے. اور اللہ کی حفاظت میں ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. عزیزان ملت کا مدرسوں سے آتنکواد پلتے ہیں. آزاد ہندوستان کے پہلے راشٹرپتی کون تھے بھائی؟ ڈاکٹر راجندر پرساد جی، ہے نا؟ ڈاکٹر راجندر پرساد جی ساری زندگی اردو میں سگنیچر کرتے تھے. اور کیوں کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ ڈاکٹر راجندر پرساد جی بہار کے چھپڑا ضلع میں مدرسے کے طالب علم تھے. انہوں نے مدرسے میں پڑھا تھا. تو بھارت آتنکواد تیار کرتا ہے یا بھارت کا راشٹرپتی تیار کرتا ہے؟ بولیے. کیا تیار کرتا ہے؟ اور اگر آتنکواد تیار کرتا ہے تو پھر بھارت کا مہامہم پرتھم راشٹرپتی کو کیا کہیں گے؟ ہم تو نہیں کہیں گے. میڈیا والوں سے پوچھئے کیا کہیں گے کہ جو بیچارے اچھلتے کمپانی میں میڈک کی طرح ہے نا. ایک صاحب تھے نا، شام میں جیسی بیٹھتے تھے ٹی وی پہ، پوچھتا ہے بھارت آج تم پہ میاں تھوکتا ہے بھارت، آج تم پہ تھوکتا ہے بھارت. بھارت کی سوگند، بھارت کی اکھنڈتا، بھارت کی آبرو، بھارت کی عزت کو تم نے لوٹا ہے. تم نے لوٹا ہے، کسی اور نے نہیں لوٹا. ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ تو کتنا بڑا ڈپلیکیٹ دیش بھکت ہے. مدرسوں نے صرف بھارت کو نہیں امریکہ کو بھی راشٹرپتی دیا ہے. جی اب آپ سوچیں گے امریکہ کو راشٹرپتی؟ ارے بھائی یہ جو ابھی کارٹون ہٹا ہے، ابھی ہٹا ہے نا تھوڑے دن پہلے، انٹرنیشنل ذلیل انسان، انٹرنیشنل بین الاقوامی رسوا زدہ. اللہ نے امریکہ کی تاریخ میں اتنا ذلیل کسی کو نہیں کیا تھا. اور ہوگا نہیں. دوستی بھی کیسوں سے کر لیا تھا اس نے. آدمی کو دوستی بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. سنگت سے ساتھی بنتے ہیں بھائی. گلاب کی صحبت میں رہو گے خوشبو ملے گی، گوبر کی صحبت میں رہو گے بدبو ملے گی. نہ اتنا اپنا ستیاناش کروایا ہوتا، نہ یہ دن دیکھنا پڑتا ہے. اس سے پہلے جو صدر تھے وہاں پہ وہ تھے کون بھائی؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اوباما. ابھی 4 سال پہلے کی بات ہے. اوباما صاحب. اوباما کے والد مسلمان تھے اور یہ افریقہ کے ملک ایک ہے کینیا کے رہنے والے تھے. ان کا نام تھا باریک حسین اوباما. باریک عربی لفظ ہے نا بھائی، اللہم بارک لنا، ہے نا. حسین کون نہیں جانتا؟ یزیدی بھی جانتے ہیں.
اور اوباما جو ہے وہ ٹرائبل نیم ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا نائک، پٹیل، گھوش، منڈل. تو باریک حسین اوباما صاحب کنیا سے اور امریکہ کی خاتون سے شادی کی انہوں نے، اور شادی کرنے کے بعد جب وہ پریگننٹ ہوئی، ان کے پیٹ میں بچہ آیا تو بدقسمتی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ انتقال کر گئے. اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا تو ان کی ماں اور نانی نے باپ کا ہی نام ان کو کاپی پیسٹ کر دیا، تو ان کا نام کیا رکھا گیا؟ باریک حسین اوباما. یہ پورا نام تھا ان کا، باریک حسین اوباما. لیکن یہ براک اوباما، اس کی وجہ کیا ہے؟ انگریزوں کی عادت خراب ہے، یہ ہر چیز کو بگاڑتے رہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے نام کو بگاڑ دیا ایڈم، یعقوب علیہ السلام کے نام کو یعقوبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو ابراہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کو بگاڑ دیا موسیس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو بگاڑ دیا جیسس کرائسٹ. تو باریک کو اس نے براک کر دیا. حسین کا نام چونکہ کربلا میں یزید نہیں بدل سکا تو یہ کیا بدلتے؟ تو یہ بگاڑ نہیں سکے تو حسین کو نکال دیا اور کیا نام رکھ دیا؟ باریک کو براک اوباما. لیکن انہوں نے صدارتی عہدے کا حلف لینے کے بعد جو رجسٹر پہ دستخط کیے تھے وہ دستخط ہی کیے تھے باریک حسین اوباما. ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے تھے 4-5 سال کے، ان کی ماں نے دوسری شادی کی، وہ انڈونیشین مسلمان سے کی، وہ جکارتا کا رہنے والا تھا. انہوں نے کہا تم میری بیوی ہو، امریکہ سے چلو انڈونیشیا. انہوں نے کہا میرا چھوٹا بچہ یتیم ہے، اس کو بھی لے چلو، لے چلو. تو اوباما صاحب اپنے سوتیلے باپ اسٹیپ فادر کے ساتھ انڈونیشیا تشریف لائے اور جکارتا کے مدرسے میں اوباما صاحب بھی 2 سال پڑھے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ عقل ٹھکانے آ گئی؟ اب بتاؤ کہ مدرسوں کا رول کیا ہے بھارت سے لے کر امریکہ تک. عزیزان ملت، مدارس اسلامیہ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری نبھانی ہے اب، اور وہ ذمہ داری یہ نبھانی ہے کہ یہ جو ہمارے دیش میں دل ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، جن کے اندر نفرتیں پیدا کی گئی ہیں، ہمیں ان نفرتوں کا مقابلہ محبت سے کرنا ہے انشاءاللہ. ہمیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے سماج سیوا کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے نہیں، جھگڑے کے ذریعے نہیں. ہم کسی کاسٹ، کسی سماج، کسی دھرم، کسی برادری، کسی بھاشا کو کبھی نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ. یہ سارے سماج کے لوگ، یہ سارے دیش کے لوگ، یہ سارے آریہ ورت کے لوگ، یہ کالے اور گورے لوگ، یہ چھوٹے اور بڑے لوگ، یہ تمل اور تیلگو بولنے والے، یہ کنڑ اور ملیالم بولنے والے، یہ کوکنی بولنے والے، یہ بنگلہ بولنے والے، یہ آسامی بولنے والے، یہ ہندی اور مراٹھی بولنے والے، یہ گجراتی اور کشمیری بولنے والے، وہ پنجابی بولنے والے، دنیا کے کسی کونے پر بھی انسان ہو، مسلمانوں، ہمارا عقیدہ اور دھارمک کرتویہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے تمام انسانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اپنی بہن سمجھتے ہیں. یہی تو ہمارا دھرم ہے، یہی تو ہمارا مذہب ہے. الخلق عیال اللہ کٹمبکم، جس کو سنسکرت میں کہا گیا، جس کو ویدوں میں کہا گیا. ہم سب ایک ہی ایشور کے پیدا کیے ہوئے انسان ہے، اور ہماری ذمہ داری اور ہمارا کرتویہ ہے کہ مانو جاتی اور پرانی کے تئیں ہم اتنے دیالو رہے کہ اپنے گھر کا کھانا بھی کاٹ کر پڑوسی کو دینا پڑے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، خدا تمہیں سلامت رکھے، پہلے پڑوسی کو کھلا دینا، پھر اپنے بچوں کو لقمہ دینا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ذمہ داری ہے ہم سب کی. آئیے انشاءاللہ اس ذمہ داریوں کو نبھائیں گے ہم لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو پیغام دیا، کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور وہ غلطی یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ اندھیرا ہے
تو یہ اندھیرے کی کامیابی نہیں بلکہ روشنی کی ناکامی ہے۔ یاد رکھیے گا، اندھیرے کی کامیابی نہیں، روشنی کی ناکامی ہے۔ اگر کہیں نفرت آئی ہے تو یہ نفرت کی کامیابی نہیں بلکہ محبت کی ناکامی ہے، محبت کی ناکامی ہے۔ مسلمانوں، اندھیرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چراغ دیا سونے کے ڈبے میں ہے یا مٹی کی ہانڈی میں ہے۔ تم سونے کا دیا لے کر جاؤ یا مٹی کا دیا لے کر جاؤ، اندھیرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اندھیرے کو خوف ہے تو روشنی سے خوف ہے۔ غریب مسلمان ہو یا امیر مسلمان، عالم مسلمان ہو یا غیر عالم مسلمان، وہ ذمہ دار ہے محبت کو پھیلانے کا۔ محبت کا اجالا آئے گا، نفرت کا اندھیرا چھٹے گا انشاءاللہ۔ ہم ارادہ کر لیں، کمر باندھ لیں کہ اب سے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کی 3 باتوں کے لیے گزرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مکمل اسلام بیان کر دوں 3 باتوں میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مکمل اسلام انشاءاللہ۔ نوٹ کر لیجئے، اسلام صرف 3 جملوں کا نام ہے۔ پہلا، عبادت اللہ کی۔ کس کی بھائی؟ اللہ کی، صرف اللہ کی، صرف اللہ کی۔ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خدمت خلق خدا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدمت خلق خدا کی، بس یہ 3 باتیں یاد رکھیں۔ یہ 3 باتوں میں اسلام ہے، 3 باتوں میں اسلام ہے۔ اور اب بتا دوں میں آپ کو، عبادت میں جان تب آئے گی جب مخلوق کی خدمت کریں گے تو خالق راضی ہوگا۔ جی ہاں، مخلوق کی خدمت کرو، خالق راضی ہوگا۔ امت کے کام آ جاؤ تو امت کے رسول راضی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدمت خلق، یہ تو بنیاد ہے اسلام کی۔ کہیے کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک بات رکھتا ہوں۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ جی 40 سال۔ تو نماز پڑھنے کا حکم کب آیا؟ 40 سال کے بعد۔ روزہ رکھنے کا حکم کب آیا؟ 40 سال کے بعد۔ تو حضور 40 سال پہلے کیا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوال ہے کہ نہیں؟ سوال ہے نا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی نبی ہے، تو اظہار نبوت سے پہلے میرے نبی کیا کر رہے تھے؟ ارے کچھ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ 40 سال تک تو بیٹھے ہوئے نہیں تھے، کچھ کر رہے تھے۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے مکے میں ایک کمیٹی بنائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 16 سال کی عمر میں مکے میں ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کا اردو ترجمہ ہے کاروان مصالحت۔ کاروان مصالحت اردو ترجمہ۔ اس کمیٹی کا کام یہ تھا، رشتے ٹوٹ جائیں تو جوڑ دو، رشتے ٹوٹ جائیں تو جوڑ دو، بھوکا رہے تو کھانا کھلا دو، پیاسا ہو تو پانی پلا دو، برہنہ ہو تو کپڑے پہنا دو، بھٹکا ہو تو راہ دکھا دو، مجبور و محتاج ہو تو ضرورتیں پوری کر دو، لڑائی جھگڑا ہو تو ملا دو۔ 16 سال کی عمر میں کمیٹی بنی، مکے کے 70 سال کے بوڑھے کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے عبداللہ کا یتیم، اے محمد تم تو امین ہو، تم تو صادق ہو، تم تو مہان ہو، تم تو مہان ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی اور عمر بڑھی، کعبۃ اللہ سیلاب کی پانی میں ڈھہ گیا تھا۔ 2 پہاڑوں کے بیچ میں کعبہ ہے، بارش تیز ہوئی، دیواریں ٹوٹ گئی، حجر اسود نیچے آ گیا، مقدس پتھر تھا۔ مکے والے کہنے لگے حجر اسود میں اٹھاؤں گا، اس نے کہا میں اٹھاؤں گا، اس نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ لڑائی بڑھی تو لوگوں نے کہا تلوار فیصلہ کرے گا، جو جیے گا وہ اٹھائے گا۔ بات یہ طے ہوئی کہ نہیں ٹھہرو، کل فجر میں سب سے پہلے صبح صادق میں جو حرم میں نظر آئے گا وہ ہمارا حاکم ہوگا۔ لوگوں نے اٹھ کر دیکھا
تو حرم میں جو شخص پہلا نظر آیا وہ نوجوان کوئی اور نہیں، آمنہ کا دلارا عبداللہ کا در یتیم محمد رسول اللہ کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا ایسا نوجوان ہے کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قبیلے کے 4 سرداروں کو بلایا، چادر بچھا دی، اپنے ہاتھ سے حجر اسود اٹھا کر چادر پہ رکھی اور فرمایا چاروں سرداروں اپنی اپنی قوم کی طرف سے ایک کونا پکڑ لو. ہائے ہائے، مکے میں ایک قطرہ خون نہیں بہا. آگے بڑھیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزنس میں پارٹنرشپ لے کر ان کے بزنس کو لے کر آپ ملک دمشق اور عراق اور ایران جانے لگے. حضرت خدیجہ نے حالات کو جاننے کے لیے کہ یہ نوجوان غیر معمولی ہے اپنا ایک غلام رکھا تھا. اصل میں وہ اسپائی تھا، وہ جاننا تھا کہ کرتے کیا ہے. غلام میسرہ جب ساتھ چلا بزنس کر کر جب لوٹے تو ماں خدیجہ پوچھتی اپنے غلام سے راستے میں سفر میں تجارت میں بزنس میں تم نے محمد کو کیسا پایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو غلام کہنے لگا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں غلام ہوں، میرا اتنا خیال رکھا کرتے تھے. میرا اتنا خیال رکھا کرتے تھے. اور کہا تجارت کا سمجھ میں نہیں آیا کہ تجارت کپڑوں کی کرتے تھے یا دلوں کی کرتے تھے. سبحان اللہ. کہا جو آتا تھا وہ خرید کر بھی بیٹھا رہ جاتا تھا، دیوانہ بن کر آپ کے چہرے کے نور کو دیکھتا رہ جاتا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ دیکھے چہرے کے نور کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کی عمر میں جب خواجہ ابو طالب چچا تجارت میں جانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی میں بھی چلوں، جگہ نہیں تھی جانور پہ بیٹھنے کی سواری پہ. ابو جہل نے کہا میں بٹھاؤں گا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلنے لگے. راستے میں ایک پادری نے روکا اور کہا کہ پورے قافلے کی دعوت ہے، کیونکہ تورات کچھ کہہ رہا تھا، تورات کچھ کہہ رہا تھا کہ اس راستے سے وہ ستارہ گزرے گا، سورج بھی جس کی غلامی کرے گا، سورج بھی جس کی غلامی کرے گا، وہ گزرے گا، وہ ایسا جامع النبوات ہوگا کہ اس کے انوار سے پچھلے لوگ نبی بن گئے، اگلی امت میں لوگ اولیاء اللہ بن جائیں گے. ابو جہل نے کہا کہ سامان دیکھ بھال کے لیے تو ایک بچہ چاہیے نا، تو محمد رہ جاؤ، سامان دیکھنے میں ہم لوگ کھا پی کے آتے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے کہا جائیے، آپ کو کیا پتا کہ کس کے صدقے بلایا جا رہا ہے. یہ سارے لوگ گئے کھائے پیے. مختصر یہ پادری نے کہا کہ وہ نہیں آئے جن کے خاطر ہم نے بلایا ہے، وہ چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. پتا چلا کہ وہ بچہ وہیں رہ گیا ہے. پادری نے بلایا، ان کو لانا ہے. لے کر جب آئے چہرے کو دیکھا، پادری نے چوم لیا، اپنی جگہ سے اترا اور اوپر بٹھا دیا اور فرمایا ذرا پیٹھ کھولیے نا. آپ مسکرائے صلی اللہ. پیٹھ کھولا، میرے نبوت کو اس پادری نے چوم دیا. فرمایا کہ سچ ہے، اور لوگوں سے کہا اس کا خیال رکھنا، حفاظت کرنا. ابو جہل کے دل میں حسد آ گئی کہ ہم سے زیادہ ان کی عزت ہو گئی، جبکہ سردار میں ہوں، مکھیا میں ہوں، کارپوریٹر میں ہوں، ایم ایل اے میں ہوں، منتری میں ہوں، چودھری میں ہوں، سوکار میں ہوں، زمیندار میں ہوں، اتنا چندہ میں دیتا ہوں، پیسے والا میں ہوں. یہ کہہ کر ابو جہل نے چلتے وقت حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی میں پیچھے بٹھایا، خود آگے بیٹھ گئے. اب اونٹنی اٹھ نہیں رہی ہے. ابو جہل نے مارا، حضور نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم، چچا ماریے مت، مجھے اتار دیجیے، اٹھ جائے گی. حضور اتر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی اٹھ گئی. ابو جہل نے کہا وزن اتنا بڑھ گیا کیا؟ کہا کہ نہیں چچا، مجھے آگے بٹھائیے، آپ پیچھے بیٹھیے. کہا کیوں؟ کہا یہ جانور کو بھی معلوم ہے، گوارا نہیں ہے کہ جہالت آگے ہو، ہدایت پیچھے بیٹھے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدایت پیچھے نہیں بیٹھ سکتا. اس ہدایت پیش کرنے والے نبی کی اس امت کا کیا حال ہو گیا اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا کیا حال ہو گیا.
میرے بزرگوں، پارلیمنٹ میں بھی نوکری کرو گے تو نوکر کہلاؤ گے، تاج محل میں بھی نوکری کرو گے تو نوکر کہلاؤ گے، پھٹی ہوئی لنگی پہن کر بھی مسلح پہ کھڑے ہو گے تو امام کہلاؤ گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام کہلاؤ گے انشاءاللہ. اپنی عظمت کو پہچانو. آج جنہوں نے تمہارے ہاتھوں میں بھیک مانگنے کا کٹورا تھما دیا ہے، کہہ دو ان سے کہ اب ہم اتنی محنت کریں گے انشاءاللہ کہ تمہارے تاج کے خریدار ہم ہی ہوں گے سبحان اللہ. انشاءاللہ. میری قوم کے لوگوں، اس محنت کرنے کے لیے آپ کو جو سب سے اہم کام کرنا ہے وہ یہ دیش کی اور دیش کے سماج کا سیوا کرنا ہے انشاءاللہ. سماج کی سیوا کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کی دکان کے باہر، آپ کی مسجد کے باہر، آپ کے مدرسے کے باہر ٹھنڈے پانی کی سبیل لگائیے، راستوں سے گزرنے والے پانی پی کر جائیں انشاءاللہ. اپنی اپنی مسجدوں میں، باہر میں، مدرسوں میں ایک وقت صحیح، ہفتے میں ایک ہی بار دال کھچڑی کھانا، غریبوں کو، ہر ایک کو غریب بول کر نہیں، لوگوں کو کھلائیے، کھاؤ اور اپنا پیٹ بھرو انشاءاللہ. اور ہاں، اس کا فوٹو مت کھینچیے گا جی، کیونکہ کھانا کھانے والوں کی بھی عزت ہوتی ہے، سبحان اللہ. اس کی بھی کچھ غیرت ہوتی ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نیچے تشریف لائے، پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت وحی کے روب اور وحی کے وزن سے آپ کانپ رہے تھے، خشیت الہی سے آپ کپکپا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اس پوزیشن میں، تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں، خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو. خدیجہ میں لگتا ہے کہ میں آپ کو چھوں گا نہیں، میں بچوں گا نہیں. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور 3 باتیں کہی. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ایجنڈا دے رہا ہوں آپ کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی. آپ سے زیادہ محتاج میں آپ کو جب کہنے کا کہتا ہوں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں. آپ ہمارے بڑے ہیں، درد دل بھی آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں گا. سبحان اللہ. 3 باتیں کہیں امی جان نے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں. کون سا بڑا کام؟ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپ جوڑا کرتے ہیں. ماں خدیجہ کہہ رہی ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپ جوڑا کرتے ہیں، اس کی برکت سے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. بات سمجھ میں آئی؟ اس کی برکت سے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تیار ہے، آپ نے بڑی اچھی تیاری کی، پوشاک پہنا اور بڑے خوش. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑی تھی، فرمانے لگی میرے آقا بڑے خوش ہیں آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے. تو میرے آقا نے پوچھا عائشہ آج پوچھو اگر کچھ پوچھنا ہے، میں تمہیں کچھ راز بتاؤں گا، سوال کرو. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہی کہ موقع بڑا اچھا ہے، کچھ ایسی راز کی بات پوچھ لی جائے جو بعد میں پوچھنا ہی مشکل ہو. فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں مشورہ کر لوں. کہاں کر لو، کس سے کرو گی؟ اور کس سے کروں گی؟ آپ کے غار یار ابو جان ابو بکر سے کروں گی. چلی گئی دوڑی ابا جان کے پاس کہ ابا جان آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آفر دیا ہے، آپ بتائیے کہ میں کیا پوچھ لوں. تو حضرت ابو بکر فرماتے بیٹی پوچھ لو جا کر کہ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں جو راز کی بات ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی. ہائے ہائے ہائے. وہ تو آج تک نہیں بتایا آپ نے. اور بیٹی جب حضور بتا دے تو مجھے بھی بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی آئی اور کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نماز دیا، آپ نے لا کے دے دیا، اتحیات سب لے کر آگے، وہ جو اکیلے میں بیٹھ کے باتیں ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ حضور فرمانے لگے عائشہ یہ تو تم نے بہت بڑے راز کی بات پوچھی.
تمہیں کس نے بتایا مشورہ؟ کہ ابا جان نے کہا یہ بات ابو بکر کے ہی دماغ میں آ سکتی ہے. کہا عائشہ سنو، میرے رب نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے محبوب میرے بندوں میں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے گا، قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا اور اس کی ضرورتیں اور خواہشیں میں پوری کروں گا اس کے دل کے مطابق. سبحان اور وہ جنت میں داخل ہوگا. کہا اس کی آبرو میں بچاؤں گا. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر دوڑی ابو کے پاس. اپنے ابو کو جب بتا دی تو حضرت ابو بکر سن کر رونے لگے. امی جان نے پوچھا ابو جان آپ روئے کیوں؟ کہا بیٹا اس ڈر سے رو رہا ہوں کہ اگر دلوں کو جوڑنے کا یہ اجر ہے، اتنی بڑی اجر ہے کہ جو دلوں کو جوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے اپنی شان کے مطابق جنت میں داخل کریں گے، تو رو رہا ہوں اس بات پر کہ جو بیچ میں پڑ کر رشتوں کو توڑوا دیتے ہیں اس کی سزا کتنی بھیانک ہوگی، اس کی سزا کتنی بھیانک. بات میں میاں بیوی میں طلاق کروا دیتے، بات میں بھائیوں کو لڑا دیتے ہو اپنی شان بچانے کے لیے. قبر سے جا کے ذرا پوچھ لو کتنے بڑی بڑی شان والے مٹی بن چکے ہیں. ارے کتنی بڑی بڑی شان والے مٹی بن چکے. زمین کھا گئی آسمان کیسے آج ہمارے سماج کے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اپنے سماج پہ نگاہ نہیں رکھتے. پڑوسی سے گفتگو نہیں ہے، بات چیت بند ہے، اسی حال میں مریں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بیٹی اور داماد میں خلا، بیٹی اور داماد میں توڑ پیدا کر دیا، نفرتیں پیدا کر دی. او بڑی بھی مرو گی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ؟ 1 گھنٹے تعویذ عامل بابا تمہاری قبر میں آئیں گے، برا نہ مانیے گا اور مان بھی لیجیے گا تو کیا ہوگا، صبح تو میں چلا جاؤں گا. یہ عجب حال دھندا ہو گیا. چند اچھے لوگ بھی ہیں، بقیہ تو سب اگربتی کی راکھ لپیٹ اگربتی کی راکھ لپیٹ میں ایسا پھونکتے کہ عورت جھومتی ہے اور اتنا جھومتی ہے کہ جنات بھی بغل میں کھڑا ہو کر بولتا اللہ اتنا تو میں بھی نہیں جھوم سکتا. اتنا تو میں بھی نہیں جھوم سکتا، کیا جھومتی ہے. ایک عورت گئی اتفاق سے صحیح آدمی کے پاس چلی گئی، اللہ والے کے پاس، اور کہنے لگی کہ بابا میرا شوہر مجھے مارتا بہت ہے، آپ کوئی تعویذ دے دو اس کی زبان بند کر دو، اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دو. بابا نے کہا ٹھیک ہے، 7 کنویں کا پانی لے کر آؤ. اچھا یہ سب کام عورت بڑی ایکسپرٹ کرتی ہے، مال آپ ہی کا خرچ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، رات میں جو کرتا ٹانگتے ہو صبح اس میں سے نکلتا رہتا ہے. اوکے وہ پانی جمع کر لی، گئی بابا کے پاس. بابا نے بوتل پکڑا، کہا کل صبح آنا. صبح آئی، کہا اس میں 7 شہنشاہ جنات کو قید کیا گیا. ایک ہی بوتل میں قید کر دیا. یا تو ایک آدمی 1 ایکڑ میں نہیں رہ پاتا بیچارہ. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کرنا یہ ہے کہ شام میں تمہارے پتی شوہر کتنے بجے گھر آتے؟ کہا یہ 8 بجے آتے. کہا آتے ہی مارنے لگتے؟ کہا آتے ہی مارنے لگتے. کہا ٹھیک ہے، تم کو پتہ چلتا آنے والے؟ کہا ہاں، کال بیل بجتی ہے، گاڑی کے ہارن سنتا ہوں. کہا بس جیسے ہی تم کو پتہ چلے کہ شوہر آ رہے ہیں 1 ڈھکن پانی نکالنا، منہ میں رکھنا. کہا نگلنا مت، نگل لیا تو تم مر جاؤ. اور کہا اگلنا نہیں، اگل لیا تو جنات باہر آ جائے گا. کہا پھر آفت آ جائے گی. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا جب شوہر کھا پی کے سو جائے تو پیڑ کے جڑ میں ادب سے جا کے پانی کو رکھ دینا، وہاں جنات سما جائے گا. ٹھیک ہے بھائی، شوہر آ رہے، پہلے دن پہلا ڈوز بسم اللہ منہ میں رکھی. اب شوہر اندر آئے، دیکھ رہے ہیں کچھ بول نہیں رہی ہے.
शोहर बड़ा परेशान कि आज भारत का संविधान बदल गया या देश की सरकार बदल गई। कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं, वो भी नॉर्मल। उसे क्या काला कुत्ता काटा है। तो बेचारा खट के आया है बात से दुनिया भर के टेंशन लेकर। देखा ये नॉर्मल तो ये भी नॉर्मल। तो इसको भूख लगी, देखा खाना निकालो, आराम से खाना निकाली, बोल कुछ नहीं पा रही है, बेचैन बहुत हो रही, लेकिन डर भी है कि निकला तो मैं मरी, बाहर निकला तो जिन्नात बाहर आएगा। खाना वगैरह दिया, अब वो खाना वगैरह खा लिया उसने, और खाना खा के फिर थोड़ी बहुत और ट्राई किया कि कुछ होता है कि नहीं होता। कुछ नहीं हुआ, जाके सो गया। कहा कि अरे बड़े महान बाबा हैं ये, पानी तो बड़ा काम कर गया। तीसरे दिन बड़ा मुर्गा और बकरा लेके बाबा की खिदमत में पहुंची। कहा कि आप तो महान हैं। कहा बीबी जी, ना मैं महान हूं ना पानी महान है, तेरी जबान का कमाल है। अपनी जबान को ठीक रख, इंशाअल्लाह शौहर पूरा समाज ठीक रहेगा। अपनी जबान की हिफाजत करें इंशाअल्लाह हम लोग, मर्द भी करे और औरत भी करे, मर्द भी और औरत भी। दूसरी बात, दिखावे के लिए समाज में ऐसे काम न करें कि लोग खुश हो जाएं और खुदा नाराज हो जाए। है अल्लाह, लोग खुश हो जाएं, मेरे रसूल नाराज हो जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर उन कामों में उलमा मुलव्विस पाए गए तो आवाम से ज्यादा वो मरदूद और मलऊन हो जाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में तो इस्लाह की बागडोर अल्लाह ने रखी है। वो तो वारिसीन अंबिया है, उनकी जिम्मेदारी है कुर्बानी देने की। मेरी कौम के लोगों, आप देखते नहीं है, बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, आपके बगल में हैदराबाद, ब्रिज के नीचे देखिएगा, सिग्नल पे देखिएगा, मुसलमानों की गरीब बच्चियां 20 साल की, 18 साल की, इंतहाई गरीब, बदन में कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, भीख मांगती है। जवानी आ गई मगर शादी नहीं होती। आप सोचिए, जिस कौम की गरीब बेटियां जवानी में भीख मांग रही हो, उस कौम का मालदार अपनी बेटी की शादी में देख पर देख के खाने बर्बाद कर रहा हो, उस समाज के मालदारों की वजह से इस कौम की इज्जत आपको कैसे बचेगी? अल्लाह कैसे बचेगी? हमने कभी उसके बारे में सोचा और किया? हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे पंचर की दुकानों में काम कर रहे हैं, चाय की दुकानों में गिलास धो रहे हैं। हमने उन बच्चों का ख्याल रखा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। अजीजान मिल्लत, अपने पैसों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ने दौलत दी है, संभाल कर रखिए, और अगर खर्च करना है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए ताकि आखिरत के अकाउंट में जमा हो जाए। जो लोग अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनके मरने के बाद उनकी दौलत उनकी औलादे जुए के अड्डों में उड़ाया करती है। नजर के सामने हमारे शराब खानों में उड़ाया करती है। अजीजान मिल्लत, अपने घर को मुसलमान बनाइए। मुसलमानों, आज हमारे घर मुसलमान कहाँ हैं? मुसलमानों का घर तो थिएटर बना हुआ है। बोलिए है ये? आज थिएटर बना हुआ है, हर साइज की टेलीविजन मौजूद है, मगर मुसल्ला रखने के लिए खास जगह नहीं कि जहां हमारे घर की औरत रात में उठकर इबादत खाने में जाकर रोए। रात में जब माँ बाप रोते हैं तो बच्चों को फजर में उठकर मालिक को याद करने की तौफीक होती है। जी, इसलिए आइए अपने मिजाज को बदलिए। चौधरी हम नहीं है, हमारा रब है मालिक, हम सब उसके गुलाम हैं। अपने पैसों की हिफाजत कीजिए, समाज में रिश्तों को जोड़िए, टूटे हुए दिलों को आपस में मिला दीजिए, समाज के देश के लोगों का ख्याल रखिए, लंगरें चलाइए, पानी पिलाइए, गरीबों के काम आइए, चुपके लोगों की मदद कर दीजिए। अगर ये भूले सबक को हम याद कर लें और अपनी जिम्मेदारी को निभाने का तहैया कर लें इंशाअल्लाह, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखकर कि आने वाले चंद सालों में भारत मोहब्बत का गुलदस्ता बन जाएगा इंशाअल्लाह। और जो लोग आज कह रहे हैं
کہ بھارت سے اسلام کو نکال دوں گا، مسلمانوں کو نکال دوں گا، مسلمانوں تم اپنے اخلاق کو درست کر لو، انشاءاللہ چند سالوں میں ان کی اولادیں کلمہ پڑھ لے گی انشاءاللہ، ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، ہاں اپنے اعمال سے مایوس ہیں۔ اپنے اعمال کو ہم ٹھیک کریں۔ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ شریعت کے تحفظ کے لیے جن چیلنجز کو ایکسپٹ کر رہا ہے اس کا تعلق تو ہمارے اور آپ سے ہے۔ اگر شریعت پر ہم لوگ نہیں چلیں گے تو کیا ہم حکومت کو چلوائیں گے؟ آپ بتائیے، اگر حکومت شریعت کے خلاف کوئی بات کہے گی تو ہم جواب دیں گے، حکومت کو سمجھائیں گے، حکومت کو بتلائیں گے۔ لیکن اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کو سمجھائیں گے، ہم آپ کو منائیں گے، پھر بھی نہیں مانیے گا تو ہم آپ کو گلے لگائیں گے، پھر بھی آپ نہیں مانیے گا تو بھی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کے پاؤں پکڑ لیں گے۔ آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم کیوں چھوڑیں گے آپ کو؟ ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ عزیزان ملت، آئیے اور تہیہ کیجئے کہ ہمارے اس 5 فٹ اور 6 فٹ کے جسم پر اسلام نظر آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جو آدمی اپنے 6 فٹ کے جسم پر اسلام کو نافذ نہ کر سکے، ظاہر سی بات ہے وہ آس پڑوس اور دنیا میں دین کی دعوت کو کیسے کرے گا؟ تو عبادت اور معاملات دونوں درست ہونے چاہیے انشاءاللہ۔ ایک تو قرض لینے کی عادت نہ ڈالیے، یہ عادت آدمی کو رسوا کر دیتی ہے۔ بھوکے رہ جائیے مگر قرض نہ لیجیے۔ آج لوگ سود پہ قرض لے رہے، جس سود کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے آئے تھے، مسلمان اسے ولیمے کے نام پر زندہ کر رہے ہیں۔ ولیمہ سنت ہے، اس سنت کو ولیمہ کرنے کے لیے سود جیسے حرام کام کو زندہ کر رہا ہے۔ ارے بھائی، قربانی دینا ہے تو کیا چوری کا بکرا ذبح کریں گے؟ جی چوری کا بکرا ذبح کریں گے؟ سود کے پیسے کو لے کر جس نے ولیمہ کیا ہے وہ تو مجرم ہے، کھانے والے سارے کے سارے مجرم ہیں، چاہے وہ حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، یا مجھ جیسا ابو طالب رحمانی ہو۔ ہاں میں کہہ کر جا رہا ہوں، مجرم ہے، مجرم ہے، مجرم ہے۔ کون کہتا ہے مجرم ہے؟ سود پر لے کر ولیمہ کر رہا وہ شخص، تمہیں رحم نہیں آتا اس پر؟ آدمی کو برباد کر دیا، سماج کو برباد کر دیا۔ جس شادی میں ڈی جے بجیں گے، اس میاں بیوی سے پیدا ہونے والا بچہ ناچنے والا سلمان خان نہیں پیدا ہوگا تو کیا پیدا ہوگا؟ کیا پیدا ہوگا؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ، صاحب کشف و کرامت بزرگ، صاحب مستجاب تھے۔ آپ کی دعائیں اللہ بڑی قبول فرمایا کرتے تھے، اللہ والے۔ آپ کی بوڑھی ماں امی جان بہت بوڑھی ہو گئی تھی، بڑی اللہ والی تھی۔ محلے کی عورتوں نے آ کر کہا، خالہ جان آپ کا بیٹا تو بڑا اللہ کا ولی ہے، بیمار کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ شفا دیتے ہیں، پانی میں دم کرتا ہے، دوا بن جاتا ہے، بہت اللہ کا ولی ہے، اللہ ان کی بڑی سنتے ہیں۔ ماں کو جلال وجد آ گیا، ماں جھوم کر کہنے لگی، شکر ہے میرے رب کا، میرے رب نے میرے بیٹے کو اپنا ولی بنایا، لیکن مجھ سے تو پوچھو میں بوڑھی ماں اپنے بیٹے فرید کو پالی کیسے ہوں؟ پھر وہ بوڑھی کہتی ہے، خدا کی قسم میں نے بغیر وضو کے کبھی اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلائی۔ جب ماں وضو بنا کر دودھ پلاتی ہے تو بیٹا فرید الدین بنتا ہے، جب ماں تہجد پڑھتی ہے تو بیٹا نظام الدین بنتا ہے، جب ماں توبہ کرتی ہے تو بیٹا خواجہ معین الدین بنتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ماحول کیا ہو گیا؟ بچے کو دودھ پلا رہی، ٹیلی ویژن کی فلم دیکھتے تو بچہ تو شاہ رخ خان بنے گئی، ڈی جے میں ناچے گئی۔ نسلیں خراب ہو رہی ہیں، بچا لیجئے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہوتی ہیں، جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ خدا را اپنی نسلوں کو بچا لیجئے، اپنی اولاد کو اس قابل بنائیے کہ آپ کے جنازے کی نماز آپ کی اولاد پڑھا سکے، اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنائیے کہ اپنے ماں کی میت میں ماں کو جنازے کو غسل دے سکے۔
یہ تو گھر میں کام کرنا ہے ہمیں کہ گھر ہمارا اتنا دیندار ہو کہ اولاد امامت کے قابل ہو. ہم نہیں کہتے کہ آپ فاضل دارالعلوم دیوبند سب کو بناؤ، سب کو ضروری بھی نہیں، لیکن اتنا تو بناؤ. ان مکاتب اور مدرسوں کے فیض کا ہی تو ہے ہر بچہ حافظ قرآن ہو انشاءاللہ، اس کے بعد وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، لائر بنے، پولیٹیشین بنے، منسٹر بنے، سچا مسلمان بنے انشاءاللہ، سچا مسلمان بنے. ان اداروں کی برکت سے، ان اداروں سے فائدہ اٹھائیے. آپ نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا اور مدارس اور خانقاہوں کا، ہمارے اسلاف و کابر کی اقبال کو بلند فرمائے. اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے قلوب میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو، ہمارے ہم سب کے بیوی بال بچوں کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی نسلوں کو صحت، عافیت، عزت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کے ساتھ اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ تعالیٰ حضرت والے کے سایہ کو تا دیر صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ امت پر باقی رہے، اور آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو بار بار استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعتاً آج خواتین کے اندر بھی حضرت نے ایک پیغام چھوڑا، یہ بتایا کہ اپنے بچے کو اس قابل بناؤ کہ اپنا جنازہ بچہ پڑھائے. واہ ماشاء اللہ. اور اپنے گھر کی بچیوں کو اس قابل بناؤ کہ ماں کے انتقال پر بچیاں غسل دیں. ماشاء اللہ کیا قیمتی تعلیم ہے. آج اپنے ماحول کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہلانے کے لیے ہم باہر سے طلب کرتے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے کہیں اور سے بلا لیتے ہیں، نماز پڑھانے کے قابل گھر میں ہونا، جنازے کا غسل دینے کے لیے ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہونا. اللہ ہمیں اس دعوت کو قبول کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی قیمتی باتیں میرے بھائیوں دل میں بسائیے، زندگی میں لائیے. انشاءاللہ امیدیں وابستہ ہے ہندوستان کے اندر، جو آپ نے فرمایا انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے انشاءاللہ. اب میں جلسہ اختتام تک پہنچ رہا ہے. ایک نعت شریف باقی رہ گئی ہے. میں مدرسے کے طالب علم حافظ محمد فضیل الرحمان، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک نعت شریف پیش کریں. انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں حضرت شاہ صاحب کا مختصر خطاب ہوگا، پھر دعا ہوگی حضرت سرپرست جلسہ کی انشاءاللہ. پھر ایک ہمارے قاری عبد الملک صاحب نے تمام حفاظ کرام کو ایک تحفہ دیا ہے. انشاءاللہ اس نعت کے بعد میں بلاؤں گا وہ طلبا کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے. جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے. روزہ ہے جو آقا کا جنت کا
دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت. اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت. جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے. جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے. جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے. مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے. ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سہانا ہے. ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سہانا ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے. جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. حضرت مہمان محترم طبیعت خراب چل رہی ہے ان کی, دوائی کھانا ہے, اس واسطے حضرت جا رہے نہیں. آپ حضرت بیٹھیے, انشاءاللہ ایسی بیٹھیے. وہاں جو مجمع ساتھ جا رہا ہے ان سے بھی میری گزارش ہے, حضرت اس وقت پر تکلیف میں ہے, طبیعت خراب چل رہی ہے, وہ دوائی کھانے کے لیے جا رہے ہیں. آپ حضرات ان سے ذرا یہاں مجمع میں آ جائیں تو اچھا رہے گا. راحت پہنچانا چاہیے مہمان کو. ملنا ہمارا جذبہ ہے, لیکن نہیں مل کے راحت پہنچانے میں انشاءاللہ ہمیں دعائیں ملیں گی. اب میں بڑے احترام کے ساتھ جمال دکن حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم, جو ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت کے تلنگانہ و آندھرا کے صدر ہیں, میں حضرت والا کو میں دعوت سخن دینے سے پہلے یہ جو آج کے جو حفاظ کرام ہیں ہمارے قاری عبد الملک صاحب نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو انعام دیا ہے. وہ تمام حفاظ کرام ذرا لائن سے آ جائیں اور حضرت ناظم صاحب کے دستے مبارک سے آج کا آپ کا وہ انعام حاصل کر لیں. لائن سے آ جاؤ پورے حفاظ کرام, 25 حفاظ کرام آ جاؤ, اپنا اپنا انعام ناظم صاحب کے ہاتھوں سے لے کے پھر نکل جائے. حفاظ کرام آ جائیں. جی جی حضرت مختصر. اب انشاءاللہ حضرت والا کا قیمتی خطاب ہوگا. ہم بارہا حضرت والا سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. یہ خلیفہ ہیں حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا فیض نلگونڈا ضلع میں بہت فیض آپ کا پھیلا ہے, حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اور اب یہ چاروں بھائیوں کا فیض الحمدللہ اللہ جاری فرما رہے ہیں. حضرت مولانا شاہ محمد کمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم, حضرت شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا شاہ زلال الرحمن صاحب دامت برکاتہم. یہ چشم و چراغ خاندان, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فیوز و برکات عام کر رہا ہے. حضرت والا سے ادب گزارش ہے کہ اپنی کتاب سے اپنے ملفوظات سے ہم سب کو نوازیں. تھوڑا لائیو چل رہا.
کوئی طلبہ اگر باقی ہیں حفاظ کرام لائیو آ جائیں، جو چھوٹے ہوئے آ جاؤ. اٹھنے کا ماحول نہ بنائے میرے بھائیوں. اختتام تک پہنچ رہا ہے جلسہ. دعا ہوگی انشاءاللہ جو اصل مغز ہے انشاءاللہ. اس کے بعد نماز باجماعت ہوگی، پھر انشاءاللہ سب کے لیے طعام کا نظم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، نہایت قیمتی اور مفید خطابات علماء کرام اور مہمانان اعظام سے آپ حضرات نے سنے. یہ وقت عشاء کا بھی ہے اور عشاء کا بھی، اور ضرورت بھی کوئی خاص محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی مستقل تفصیلی بات آپ سے کی جائے. اختتامی مرحلہ ہے. ضابطے کی تکمیل میں حضرت عالم صاحب دامت برکاتہم کے حکم کی تعمیل میں اور اس عظیم جلسے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو جانے کے مقصد سے نہایت مختصر سی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. معزز بھائیوں، مکرم نوجوانوں، ہمارے جسم میں اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پورا کا پورا جسم دل کے تابع ہوتا ہے. دل سے جو حکم سرزد ہوتا ہے اس حکم کی تعمیل میں پورا جسم لگ جاتا ہے. اندر سے دیکھنے کا حکم ملا تو دیکھتا ہے، بولنے کا حکم ملا تو بولتا ہے، سننے کا حکم ملا تو سنتا ہے، جھکنے کا حکم ملا تو جھکتا ہے، آگے بڑھنے کا حکم ملتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، رکنے کا حکم ملتا ہے تو رکتا ہے، دوڑنے کا حکم ملتا ہے تو دوڑتا ہے، کسی چیز کو لینے کا حکم ملتا ہے تو لیتا ہے، بچنے کا حکم ملتا ہے تو بچتا ہے. ایک نظام ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. مجھے اس تمثیل کے ذریعے سے صرف مختصر سی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ ہم امت کے پورے افراد، امت کے پورے افراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے جڑ جائیں کہ وہ جو کہنے کو کہیں، وہ جو سننے کو کہیں سنیں، وہ جو بولنے کو کہیں بولے، وہ آگے بڑھنے کو کہیں تو آگے بڑھیں، وہ پیچھے رکھنے کو کہیں تو پیچھے رکھیں، وہ کسی چیز کو لینے کے لیے کہیں تو لیں، کسی چیز سے رکنے کے لیے کہیں تو رک جائیں. ہم اپنے اعضاء و جوارح کو جیسے دیکھتے ہیں کہ یہ دل کے مکمل فرمانبرداری میں رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ نظام ایسا عجیب ہے کہ حالت نیند میں بھی دل کا حکم ہمارے ہاتھ پاؤں مان لیتے. نیند میں ہم سو رہے ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، پاؤں کو مچھر کاٹ لیتا ہے، وہ خبر پہنچ جاتی ہے مواصلاتی نظام کے تحت. خبر پہنچنے کے 5 نظام ہیں. دیکھنے کے ذریعے سے خبر جاتی ہے، سننے کے ذریعے سے خبر جاتی ہے،
पढ़ने के जरिए से खबर जाती है, सूंघने के जरिए से खबर जाती है, चखने के जरिए से खबर जाती है, छूने के जरिए से खबर जाती है। ये खबर रसानी का एक निज़ाम है जो हमारे जिस्म में है, और उस खबर के पहुंचते ही दिल एक फैसला करता है। उस फैसले की तामील पूरे आज़ा व जवारिह करते हैं। तो हालत नींद में मच्छर काटता है, भैया मच्छर आके छू लेता है, काट लेता है, तो खबर पहुंचती है दिल तक, और दिल कहता है कि हमलावर को गिरफ्तार करो। चुनांचे हालत नींद ही में आदमी का हाथ वहां पहुंच जाता है जहां मच्छर काटता है। तो बेदारी का आलम तो सबके मुशाहिदे में है ही। नींद में भी कैफियत आज़ा व जवारिह के ताबेदारी की ऐसी है। मुझे इस मौके पर सिर्फ इतना अर्ज करना है कि उम्मत के पूरे अफराद ताबेदारी में कुछ ऐसा ही बन जाए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक से निकले हुए अहकामात की तामील के लिए। जैसे हमारे दिल से निकलने वाले हुक्म की तामील में हमारे पूरे आज़ा व जवारिह हैं, ऐसे ही पूरी उम्मत मुस्लिमा क़ल्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकले हुए तमाम अहकाम की तामील में वैसी ही लग जाए। आज की दुनिया में तदाबीर में आलम के अहवाल की दुरुस्ती की इससे बेहतर कोई तदबीर नहीं। मौजूदा ज़माने में हालात के दुरुस्त करने में और उम्मत को बस्ती से ऊपर उठाने में और ज़वाल पज़ीर होने से बचाने में और इस्लाम के खिलाफ की जाने वाली साजिशों को नाकाम बनाने में इस तदबीर से बेहतर और अहसन कोई तदबीर नहीं हो सकती कि जो आपसे जुड़ेगा, अल्लाह ने उनको सरबलंदी दी, जो उनसे ऐसा जुड़ेगा परवरदिगार उसको भी सरबलंदी दे। जो आपसे वाबस्ता होगा परवरदिगार आलम की निगाह में पसंदीदा बनेगा, जैसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंदीदा है। और मौजूदा हालात में दुश्मनों से हिफाजत भी होगी, ऐसे ही जैसे परवरदिगार आलम ने दुश्मनों से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई थी। और ये सब के सब उनकी इत्तिबा की बरकत से होगा। इसलिए तालीम का मसला हो, अखलाक का मसला हो, खिदमत का मसला हो, बड़ों के इकराम का मामला हो, छोटों पर शफकत का मामला हो, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का मसला हो, माशी मसाइल हो, मुआशरती मसाइल हो, अखलाकी अहवाल हो, बातिनी सिफात हो, तमाम चीज़ों में हम सब के सब उन अहकामात के वैसे ही ताबे बन जाएं जैसे हमारे हाथ पाँव, हमारे आज़ा व जवारिह, हमारे दिल के अहकाम के पाबंद होते हैं। बहुत खुशी और मसरत की बात है कि दारुल नलगुंडा जो एक निहायत बाफैज़ इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सैकड़ों हुफ़ाज़, सैकड़ों उलमा निकले और दुनिया भर में जगह जगह मुख्तलिफ मुकामात पर खिदमत दीन में लगे हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है इतनी बड़ी तादाद में आप हज़रात के सामने बच्चों ने कुरान मजीद के हिफ्ज़ की तकमील की है। इनकी कदर और इनके लिए इनके मुनासिब माहौल मुहैया करना ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। और आजकल मदारिस के इस्तेहकाम, मदारिस की मजबूती, मदारिस की हिफाजत और मदारिस पर आने वाले अहवाल में अपनी जानिब से मुआवनत, ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारियों में से है। इस वास्ते कदर कीजिए इस तरह के इदारों की जो इस किस्म के काम अंजाम दे रहे हैं और वो भी इन हालात में। ये तो मखसूस अफराद ही को ये सआदत मिलती है। हवा है तेज और धुंध लेकिन चराग अपना जला रहा।
کرام کا ایک عجیب خصوصیت ہے، سمجھ لیجیے ان پر عنایت ہے پروردگار کی، کرم ہے حق تعالیٰ کا، ایسے سخت ترین حالات میں بھی دینی مدارس کو بحسن و خوبی لے کر چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں، فیض کو عام کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی اور امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے اور تمام قسم کے شرور سے امت کو محفوظ رکھے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرت والا کی بڑی قیمتی نصیحتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا جلسہ ختم کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایک دو اعلان ہے، پھر اس کے بعد میں حضرت سرپرست جلسہ سے میں دعا کی درخواست کروں گا۔ ایک تو درخواست آئی ہے ہمارے مسجد برہان کے مصلی، یہاں کے خطیب، ہمارے محلے کے میربان کے جناب بی اے شریف صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مغفرت کی دعا کی درخواست آئی۔ کل صبح 11 بجے سے مدرسہ آمنہ للبنات مریال گڑھے میں حضرت مفتی طاہر صاحب کا ختم بخاری پر خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے بھی اس میں شرکت کی درخواست کی گئی۔ اب میں ادباً آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ حضرت سرپرست جلسہ کا خصوصی تھوڑی سی نصیحت دعا ہوگی۔ آپ حضرات جو وقت نکالے ہیں، قیمتی وقت، آپ سبھی حضرات کا حضرت ناظم صاحب کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے حضرات مہمانان کرام جو ہمارے قیمتی وقت فارغ فرما کر حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دعوت برکاتہم، حضرت مولانا سید اکبر صاحب دعوت برکاتہم جو ہمارے مدرسے کے سرپرست ہیں، اور حضرت مولانا عبداللہ طیب صاحب دعوت برکاتہم جو بڑے ہی قیمتی ہیں، اور حضرت مولانا عبدالقادر صاحب گوداڑ، اور ہمارے یہاں کے معززین شہر، ہم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ بار بار ہمارے یہاں تشریف لاتے رہیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیتے رہیں۔ اب میں حضرت سرپرست جلسہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی نصیحت فرما کر دعا مانگا۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، الحمد لله رب العالمين، ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وذريته وخلفائه الراشدين وأصحابه أجمعين من الأنصار والمهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين آمين. عدد من صلى وسلم وبارك عليه وعليه من خلقه وعدد من يصلي ويسلم ويبارك عليه وعليهم من خلقك إلى يوم القيامة. آمين. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے اجتماع ہونے کو قبول فرما۔ یہاں جو کچھ کہا سنا گیا ہے مولا، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرما۔ آمین اے اللہ. اللہ اپنے فضل و کرم سے حالات کو درست فرما دے، ملک میں امن و امان کو عطا فرما دے، اسلام کی حفاظت و اشاعت کے حالات اور اسباب بنا دے۔ اے کریم آقا، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، خدام دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جو حیات ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اے اللہ ان کے سائے عاطفت کو ہم پر دائم و قائم فرما۔ اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں حلال روزی انہیں نصیب فرما، جو قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں مولا ان سے خلو
اس سے خلاصی نصیب فرما. اے اللہ جو اولاد سے پریشان ہے مولا ان کی اولاد کو فرمانبردار بنا دے. آمین. اور جن بچوں کے ماں باپ بے دین ہے مولا اپنے کرم سے ان کو دیندار بنا دے. آمین اللہ. اے اللہ خواتین کو پرہیزگار بنا دے, آمین. نمازی بنا دے. آمین. ہمارے گھر کے ہمارے گھرانوں کے ماحول کو دینی بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین اسلام کی حفاظت و اشاعت و خدمت کے لیے ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لے. اے اللہ صفت اخلاص نصیب فرما, صفات ایمان سے آراستہ فرما. اے اللہ ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا دے, ہمارے ظاہر کو درست فرما دے, ہمارے احوال کو ٹھیک فرما دے, آمین. ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے. آمین. اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو دین متین کی خدمات کے لیے قبول فرما. کسی نہ کسی اعتبار سے ہم میں سے ہر شخص کو دین کا خادم بنا دے. اے کریم آقا ہمارے نسلوں کو دیندار بنا. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو دیندار اور نیک بنا دے. اے کریم آقا اتنے احباب یہاں جمع ہیں, بہت سو کے سینوں میں بہت سی جائز مرادیں چھپی ہوں گی جنہیں اللہ خوب جانتے ہیں. اپنے کرم سے مولا سب کی جائز حاجات کو عافیت کے ساتھ میں پورا فرما. دین حق پر ہم سب کو استقامت عطا فرما اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز جماعت کے صدر رکھی جائے گی. جو حضرات وہ جو ہے وضو فرما لیں. اور میں مدرسے کے طلباء نہیں ہیں اس وقت میں, لیکن الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام نے جو مسلسل جدوجہد کی حضرت ناظم صاحب کے طے کرنے پر, اور حضرت ناظم صاحب کا حکم ہے اس وقت میں کہ سارے اساتذہ کرام یہاں بالکل مہمانوں کے لیے کھانے کا نظم کریں. اور جتنے ہمارے خطیب طلباء ہیں ماشاءاللہ رگھناتھ پالم سے پٹم پلی میں جب ہمارا سفر ہوا تو ماشاءاللہ 20 ہمارے علماء کرام وہاں پر جمع ہوئے, بڑی خوشی ہوئی. اور وہ سب